السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 65 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ المائدہ آیت 1 سے آیت 10 تک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ انعام آیت نمبر 157 میں فرماتے ہیں فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی، ایک واضح کتاب اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ یعنی یہ قرآن کریم کیا ہے؟ ایک واضح نشانی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، ہے نا، اور کیا ہے؟ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، جو اس کو اپنی زندگی پر عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور اپنے اوپر وہ اپلائی بھی کرتے ہیں اور پھر دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ دراصل کیا ہے؟ یہ قرآن کریم ایک رحمت ہے، ہدایت ہے، تو ان لوگوں کے لیے جو اس پر ثابت قدم رہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کریم کے راستے پہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے، ہم سب کے والدین کے لیے ہم سب کو صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمارے اور آپ سب کے والدین کا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ مائدہ آیت 1 to 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم لوگ تھوڑا سا سورہ مائدہ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں، اس کی فضیلت کے بارے میں۔ سورہ مائدہ دراصل مائدہ کا جو لفظ آیا ہے عربی لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں دسترخوان۔ عربی میں مائدہ کہا جاتا ہے اور اردو میں ہم لوگ اس کو دسترخوان کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام سے ایک دسترخوان کی مانگ کی تھی، ڈیمانڈ کیا تھا، جو آسمان سے مائدہ یعنی دسترخوان ان کے لیے اتارا جائے، تو اس واقعے کا اس سورے میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے اس سورے کا نام بھی کیا ہو گیا؟ مائدہ ہو گیا۔ اس سورے کو سورۃ العقود بھی کہا جاتا ہے۔ لفظ عقود کیا ہے؟ بہووچن ہے، جمع ہے، عقد کی۔ لفظ عقود عقد کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں عہد اور اقرار کے ہیں، جو پہلے ہی لفظ میں آیا ہے، اور مشہور نام دراصل کیا ہے؟ اس سورے کا مائدہ ہی ہے۔ زمانے نزول یعنی اس کے نازل ہونے کا جو وقت ہے، دراصل یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ کیا ہے؟ مدنی ہے، اور مدنی صورتوں میں کچھ حضرات نے اس کو آخری سورت بھی کہا ہے، کچھ نے سورہ اذا جاء نصر اللہ کو آخری سورہ بھی کہا ہے۔ اس سورہ کو مائدہ کے کچھ حصے، جو اس سورہ کے جو مائدہ ہے، اس کے کچھ حصے، کچھ آیتیں جو ہے سفر حدیبیہ کے میں بھی نازل ہوئے، اور کچھ آیتیں فتح مکہ کے سفر میں، اور کچھ آیتیں حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفر تھا، حج کا سفر، اس میں نازل ہوئی۔ اس سورہ کے نازل ہونے کا جو زمانہ دراصل کیا ہے؟ 6 ہجری to 10 ہجری کا وقت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ سورہ مائدہ ان صورتوں میں سے ہے جو آخر میں نازل ہوئی۔ جو چیز اس میں حلال پاؤ اس کو حلال جانو، اور جو حرام پاؤ تو اس کو حرام جانو۔ یعنی کہ یہ ایک ایسی سورت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی، اور اس میں جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال کردہ چیزیں بتائی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں حلال ہیں، اور جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کردہ چیزیں بتائی ہیں وہ بھی کیا ہے؟ سب حرام ہیں۔ کوئی بھی آیت اس میں ایسی نہیں ہے جو منسوخ کر دی گئی ہو، حلال اور حرام والی آیت۔ اسماء بنت رضی تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی جس کا نام تھا ادبا اونٹنی کی لگام تھامے ہوئے تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مائدہ نازل ہوئی۔ اس وحی کے بوجھ سے قریب تھا کہ اونٹنی کا بازو ٹوٹ جاتا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، عہد پورے کرو، تمہارے لیے چرنے والے چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم پر پڑھتے جاتے ہیں، پڑھے جائیں گے، اس حال میں کہ شکار کو حلال جاننے والے نہ ہوں جب کہ تم احرام والے ہو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 طرح کی چیزیں، 5 احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے، یہاں پہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اور جب یا ایھا الذین کہہ کر جب خطاب کیا جاتا ہے تو خاص کر کے ایمان والوں کو بہت غور سے سننا چاہیے۔ دراصل وہ جب خطاب ہوتا ہے یا تو کوئی بہت امپورٹنٹ بات بتائی جاتی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ کام کرو تو تمہیں نیکیاں ملیں گی، یا تو کوئی ایسی امپورٹنٹ کام اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں جس کاموں سے روکا جاتا ہے، وہ شر والے کام ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں ان چیزوں سے بچو۔ تو امپورٹنٹ بات ہوتی ہے جب یا ایھا الذین کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی خطاب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، یعنی کہ تم پورا کرو عقود کو، یعنی کہ معاہدوں کو۔ تو اس آیت میں 5 احکامات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، 5 احکامات سب کو دیے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے جو ایگریمنٹ ہے، اپنے جو تم نے معاہدے ہیں ان کو پورا کرنے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ایگریمنٹ کو پورا کرنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جانوروں کے جو گوشت ہیں وہ تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، کچھ جانوروں کی لسٹ تیار ہے، وہ ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے۔ اور پھر تیسرا یہ ہے کہ کچھ جانوروں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ ہم پر حرام بھی کیا ہے، اور حالت احرام اور غیر احرام کی حالت میں جو کچھ چیزیں وہ ہمارے لیے حلال اور حرام ہے وہ سب کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو عقود دراصل کیا ہے؟ عقود عقد کی جمع ہے۔ عقود عقد سے ہے، عین قاف دال سے ہے، اس کے معنی گرہ لگانا ہے، نوٹ باندھنا ہوتا ہے۔ یہاں اس عقود کی بات کی گئی ہے جو احکام الہی، پہلا ہے احکام الہی جس کو ہر مومن نے کرنے کا اللہ سے عہد کیا ہے۔ جب انسان لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے تو اللہ سے اس نے ایک بہت زبردست وعدہ کر لیا ہے، عہد کر لیا ہے کہ اللہ آپ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے۔ دوسرا ہے کہ لوگوں سے اس نے عہد کیا ہے، دوسروں سے یعنی کہ اوروں سے بھی جو اس نے عقد کیا ہے، عہد لیا ہے، اس کو بھی وہ پورا کرے۔ عقود دراصل کیا ہے؟ عقد کی جمع ہے۔ عقد کے معنی ہوتے ہیں گرہ لگانے کے ہیں، اس کا جو استعمال ہوتا ہے وہ پختہ عہد پر کیا جاتا ہے۔ یہاں اس سے مراد احکام الہی ہے جن کا اللہ نے انسانوں کو مکلف ٹھہرایا ہے، اور عہد اور پیمان معاملات بھی ہے جو انسان آپس میں کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اوفوا بالعقود، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو تمام عقود اور عہدوں کو پورا کرنے کا حکم دے دیا ہے، کیونکہ ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ مومن اللہ کا نافرمان نہ ہو، اور وہ اپنی اجتماعی جو زندگی ہے اس میں خیانت کار، بد عہد یا دھوکے باز نہ ہو، بلکہ وہ کیا ہو؟ ایک بہترین مسلمان ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض عبادت کے موقع پر بھی نا ہم پر کچھ حرمتیں قائم کی ہیں جن کی پابندی ضروری ہے۔ مثلا جیسے نماز کے جب وقت کیا جاتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہم پر حرام ہو جاتی ہیں۔ نماز کے ٹائم جب انسان نماز پڑھتا ہے نا، جیسے مثال کے طور پر جب نماز پڑھتا ہے تو نماز میں ہمارے لیے کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، جیسے بات چیت کرنا نماز کی حالت میں، کھانا پینا، ادھر ادھر دیکھنا، چلنا پھرنا، یہ سب کچھ کیا ہے، یہ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں جو نماز کی حالت میں ہم پر لگائی جاتی ہیں۔ یہ کام عام زندگی میں بھی آسانی سے کیے جا سکتے ہیں، لیکن حرام نہیں ہے، حلال ہے، لیکن جب نماز پڑھتا ہے تو یہ کیا ہوتے ہیں، کام ہم پر حرام ہو جاتے ہیں، ان سے روکا گیا ہے، حرام ہے یہ۔ اسی طرح بھی کیا ہے، حج کے مواقع پر بھی کچھ کام ہوتے ہیں وہ جو ہے عام دنوں میں تو انسان کر سکتا ہے، لیکن حالت احرام میں وہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ حالت احرام میں حرمتوں کی پابندی کرنی ہوگی، اور اس میں خاص طور پر حالت احرام میں شکار کرنا منع کر دیا گیا ہے، کیونکہ کس کا یہ فیصلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، یعنی کسی انسان کو کوئی اعراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں حالت احرام میں منع کیا ہے کہ تم شکار نہیں کھیلو گے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تو تم پر حلال کر دیا گیا ہے کس کا گوشت؟ انعام، چوپایوں کا۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے مراد اونٹ ہے، گائے ہیں، بھیڑ ہیں اور بکریاں ہیں۔ ان چوپایوں میں سے درندے داخل نہیں ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم اٹھنی نہر کرتے ہیں اور گائے اور بکری ذبح کرتے ہیں تو ان کے پیٹ سے بچے بھی نکل آتے ہیں،
تو کیا ہم ان کو پھینک دیں یا ان کو کھا لیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو کھا سکتے ہو، کیونکہ ان کی ماں کا ذبح کرنا ہی کافی ہے۔ یعنی اگر کوئی اٹھنی ہے اور وہ موٹی تازی تگڑی دکھ رہی ہے نا، اس وقت پیٹ میں تو جانوروں کو تو نہیں الٹرا ساؤنڈ ہو سکتا ہے، اچانک سے اس کے پیٹ میں بھی کیا بچہ نکل آیا تو پھر کیا کیا جائے اس حالت میں؟ تو صحابہ جو تھے تو مسئلہ مسائل پوچھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی کھایا جا سکتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، اور ابو داؤد میں اس کا ذکر آیا ہے۔ الا ما یتلی علیکم، یعنی اس حلت سے وہ جانور مستثنی ہیں جن کے کھانے میں حرمت قرآن یا سنت میں بیان کر دی گئی ہے۔ غیر محل الصید وانتم حرم، یعنی حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے۔ یعنی ابھی جو چوپایا اونٹ، گائے، بکری، بھینس، جو بھی انسان اس کا شکار کر سکتا ہے، لیکن جب اس نے احرام کی حالت میں داخل ہو گیا، احرام پہن لیا نا، احرام کیا ہوتا ہے؟ حالت جب انسان عمرے کے لیے جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، حالت حج کا جب وہ انسان گھر سے نکلتا، سفر کرتا، اپنے گھر سے نیت کر کے عمرے کی یا حج کی نیت کرتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے 2 چادریں لپیٹ کے، اور پھر عمرے یا حج کی نیت کے لیے اپنے گھر سے وہ نکلتا ہے، وہ حالت احرام ہو جاتا ہے۔ حالت احرام میں پھر وہ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ کچھ چیزیں وہ ممنوع ہو جاتی ہیں، حرام ہو جاتی ہیں۔ شکار کھیلنا حرام ہو جاتا ہے اس کے اوپر، لیکن حالت احرام میں جو ہے مچھلی وغیرہ انسان کھا سکتا ہے، اس کو لے سکتا ہے۔ تو غیر محل الصید وانتم حرم، یعنی حالت احرام میں شکار کرنا تو حرام ہے۔ اسی طرح جو شخص حدود حرم میں بھی ہے، یعنی کہ مکہ کے اندر ہے، حرم ہے نا، تو اس میں بھی کیا ہے؟ احرام اگر نہ ہی باندھا ہوا ہو تب بھی اس حالت میں بھی شکار کرنا ممنوع ہے، اور شکار کرنے والے کے لیے بھی کسی طریقے سے مدد کرنا بھی احادیث میں ممانعت ہے۔ یعنی کہ نہ تو اس کو اشارے سے بتائے گا کہ پیچھے تمہارے یہ جو ہے شکار ہے، اس کی تم شکار کھیلو، یا اشارہ یا کہہ کے بھی کسی طرح سے وہ کسی کو ایسے نہیں کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے مدینہ کے جو اندر ہے وہ بھی حرم میں آتا ہے، تو اس میں بھی شکار وغیرہ کرنا منع کر دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 2، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ حرم کی قربانی کے، اور نہ پٹوں والے جانور کی، اور نہ حرمت والے گھر کا قصد کرنے والوں کی، جو اپنے رب کا فضل اور خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ اور جب احرام کھول دو تو شکار کرو، اور کسی قوم کی دشمنی اس لیے انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا ہے، اور کسی قوم کی دشمنی اس لیے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، تمہیں اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ حد سے بڑھ جاؤ، اور نیکی اور تقوی اور ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، پھر یہاں پہ اسی طرح سے خطاب ہے، لا تحلوا شعائر اللہ، شاعر ان شاعر ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ سے کسی نہ کسی قسم کا خاص تعلق ہو، اور اس تعلق کی بنا پر ان خاص عزت و تکریم ان چیزوں کی خاص عزت اور تکریم کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام شاعر کا ادب اور احترام لازمی ہے، اور جو متقی پر ضروری لازم ہے۔ تو شاعر وہ چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، شاعر یعنی نشانیاں ہیں، اللہ کی آیات ہیں۔ ولا الشہر الحرام، یعنی اس کی حرمت کی پاسداری کرو اور اس کی عظمت کا اعتراف کرو۔ اس مہینے میں جنگ کی پہل نہ کرو، اور حرام چیزوں سے ارتکاب سے اجتناب کرو۔ ولل ہدیہ ولل قلائدہ، ہدی ایسے جانور کو کہتے ہیں جو حاجی حرم میں قربان کرنے کے لیے ساتھ لے جاتے ہیں، اور لفظ قلائد کی جمع ہے جو گلے کے پٹے کو کہتے ہیں۔ یہاں حج یا عمرے کے موقع پر قربان کیے جانے والے ان جانوروں کو مراد لیا گیا ہے جن کے گلے میں علامت نشانی کے طور پر پٹے ڈال دیے جاتے تھے۔ مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو اب یہ جانور ہیں، یہ جو ہے اب قربانی کے جانور ہیں، ان کی خاص پہچان ہو گئی، تو وہ ایک شاعر اللہ تھے کہ یہ اب خاص قربانی کے جانور ہیں، حاجیوں کے جانور ہیں، یہ اب قربانی گاہ تک جا رہے ہیں، پھر ان کو راستے میں کوئی نہ چھیڑتا تھا، نہ کوئی پریشان کرتا تھا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنِ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی تمہیں ان مشرکوں نے جو حدیبیہ کے دن مسجد حرام میں جانے سے روک دیا تھا، لیکن تم ان کے اس روکنے کی وجہ سے ان کے ساتھ ذاتی والا رویہ اختیار نہ کرنا۔ دشمن کے ساتھ بھی عفو اور درگزر کا یہاں پہ سبق دیا جا رہا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ اور وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی تم آپس میں تعاون کرو نیکی اور پرہیزگاری میں، اور نہ تم تعاون کرو گناہ اور زیادتی میں۔
اللہ ताला ने अपने मोमिन बंदों को हुक्म दिया है कि वो नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे की मदद किया करे, मगर बातिल गुनाह और हराम कामों में एक दूसरे की मदद ना किया करे। सैयदना नवास बिन समान रज़ी ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी और गुनाह के मुतालिक सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी अच्छा अखलाक और गुनाह वो है जो तेरे सीने में खटके और तू इस बात को नापसंद करे, नापसंद जाने कि लोग इस गुनाह को वो जान जाएंगे। तो गुनाह वो है जो दिल में खटके। ये मुस्लिम की हदीस में से थी। इसी तरह से सैयदना ज़ैद बिन खालिद जहमी रज़ी ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के रास्ते में किसी जिहाद करने वाले के किसी जिहाद करने वाले को जिहाद का सामान तैयार करके दे दिया तो बिलाशुबा उसने खुद जिहाद किया, और जो शख्स जिहाद करने वाले का उसके घर में भलाई के साथ उसका जानशीन बना तो यकीनन उसने जिहाद किया। इतनी बड़ी फजीलत है। कोई अगर किसी को सपोर्ट करता है, कोई अगर नेकी के काम में चला गया पीछे से, उसके लिए सपोर्ट कर रहा है ना, उसको उसकी उसके घर की देख रेख कर रहा है या उसके लिए उसको सपोर्ट कर रहा है, तो फिर क्या होगा, उसको भी उसी के बराबर अल्लाह तबारक तआला ने क्या दिया है, अजर दिया है। आयत 3, तुम पर मुर्दार हराम कर दिया कि तुम तीरों के साथ किस्मत मालूम करो, ये सरासर नाफरमानी है। आज वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है तुम्हारे दीन से मायूस हो गए हैं, तो तुम उनसे ना डरो और मुझसे डरो। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन का कामिल कर दिया है और तुम पर अपनी नेमत पूरी पूरी कर दी है और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन की हैसियत से पसंद कर लिया है। फिर जो शख्स भूख की सूरत में मजबूर कर दिया जाए उस हाल में कि किसी गुनाह की तरफ माइल होने वाला ना हो, तो बेशक अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला और निहायत मेहरबान है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैतत वद्दम, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे कि तुम पर हराम कर दिया गया है मुर्दार और खून। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को मुत्तला फरमाया है, खबरदार किया है कि उनके लिए मुर्दार और खून हराम है। इससे मुराद ये है कि हर वो जानवर, मुर्दार में हर वो जानवर है जो ज़िबा और शिकार किए बगैर किसी और वजह से मर जाए। मुर्दार को इसलिए हराम करार दिया गया है कि ये खून ना बहने की वजह से दीन व बदन के लिए बेहद नुकसानदेह होता है। अलबत्ता मछली इससे मुस्तस्ना है क्योंकि वो हर हाल में हलाल है, ख्वाह इसे ज़िबा किया गया हो और ख्वाह ना भी किया गया हो। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समंदर के पानी के बारे में पूछा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका पानी पाक है और उसका मुर्दार भी क्या है, हलाल है। या अबू दाऊद की हदीस है। इसी तरह से एक और हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे लिए 2 खून और 2 मुर्दार हलाल करार दिए गए हैं। 2 मुर्दार से मुराद मछली और टिड्डी है और 2 खूनों से मुराद जिगर और कलेजी है। मुस्नद अहमद की हदीस है। वलाहमुल खिंजीरी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे कि तुम्हारे लिए हराम कर दिया गया है गोश्त खिंजीर का। तो उस खिंजीर का जो गोश्त है वो हम सब के लिए हराम है। खिंजीर ख्वाह पालतू हो या जंगली, जिस तरह उसका गोश्त हराम है ना, उसी तरह उसके जिस्म के बाकी तमाम आज़ा, चर्बी वगैरह भी हराम है। तो हमें इस चीज़ की एहतियात रखना चाहिए, जो चीज़ हराम है और उसकी जो भी चीज़ें से प्रोडक्ट से बन रही है, चर्बी से आज बहुत सारे पिग फैट से आज बहुत सारे क्रीम, शैम्पू और साबुन वगैरह, सोप वगैरह तैयार किए जाते हैं। तो हमें अलर्ट रहना चाहिए और देख कर एहतियात करके हमें मेकअप प्रोडक्ट हैं या जो भी चीज़ें हैं तो इनको देखभाल के लिए, क्योंकि हम जब अपनी स्किन में लगाएंगे ना तो वो हराम है, तो स्किन पर भी हम उसको नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि स्किन से इंसान के जिस्म के अंदर वो चीज़ें दाखिल हो जाती हैं। वलमन वलमुन खनिकतु वलमौकूजतु, अलमुन खनिकतु से मुराद वो जानवर है जो गला घुट कर मर जाते हैं, ख्वाह कसद है यानी जानबूझकर किया गया हो या इरादे से या इत्तेफाक से। और वलमौकूजतु से मुराद वो जानवर है जिसे किसी भारी और गैर धार वाली चीज से मारा जाए जिससे उसकी मौत वाक़ई हो जाए। ज़माना जाहिलियत के जो लोग जानवरों को लाठियों से मारते थे और जब वो मर जाता था तो फिर उन्हें खा लेते थे। इल्ला माज़ा कई तुम, इससे मुराद वो जानवर है जो मर रहा हो मगर अभी उसमें जिंदगी मौजूद हो, तो वो ज़िबा करके हलाल किया जा सकता है। यानी कि ऐसा जानवर जो मर रहा हो, जैसे अचानक से कहीं ऊपर से गिरा या गिर के वो इतना ज़्यादा ज़ख्मी हो गया लेकिन उसमें भी जान मौजूद है, तो फिर क्या करे, उसको ज़िबा करके उसको खाया जा सकता है।
वमा ज़ुब्बिहा अलन नुसुब, और अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए ऐसे ज़बीहों के खाने को हराम करार दे दिया है जो किसी आस्थानों दरगाहों पर ज़िबा किए जाएं, ख्वाह वो बुतों के लिए ज़िबा करते हो या उन पर अल्लाह का नाम ही क्यों ना ले लिया गया हो, क्योंकि बुतों के लिए ज़िबा करना शिर्क है। व अन तस तक समयू व अन तस तक सेमू बिल अज़लाम, कुफार मक्का का ये कायदा था कि जब वो किसी काम के करने का इरादा करते तो तीरों के ज़रिए से वो फ्यूचर मालूम करते थे, तो वो काम करने के लिए मुनासिब समझते थे, और वो या हाँ या ना में वो उनके पास तीरें मौजूद होती थी, तो इस काम का रिजल्ट उनके लिए मुफीद होगा या नुकसानदेह होगा। अगर तीर के ज़रिए से उन्हें मालूम होता था कि वो काम नुकसानदेह वाला होगा तो वो उसे ना करते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई ऐसा शख्स है ना कि वो इस तरह से नजूमी वाले के पास जाता है ना, नजूमी के पास क्या होता है, यही तो काम होता है नजूमी के पास कि फ्यूचर में वो क्या करने वाले हैं, क्या करना है इंसान को, पासों के ज़रिए से, तीरों के ज़रिए से, पत्तों के ज़रिए से, मिट्ठू के ज़रिए से ना, पैरट के ज़रिए से, इस तरह से फ्यूचर में क्या होने वाला है तो वो काम जानना चाहते हैं। तो इस तरह से एक सही हदीस सही मुस्लिम में आता है, हदीस नंबर 5957 में, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी नजूमी के पास जाकर उससे किसी चीज़ के बारे में सवाल किया तो उसकी 40 रात की नमाज कबूल नहीं होगी। जिसने किसी नजूमी के पास जाकर उससे किसी किसी चीज़ के बारे में सवाल किया, मसलन कि ये मुझ पर किसने जादू कर दिया है ना, इस तरीके से लोग अपने आप पर डाउट होता है, उनको बीमार है, आज़ार है, और इलाज कराने की बजाय तो उनको दूसरों पे शक होने लगता है कि मुझ पे किसी ने जादू कर दिया है, तो जादू किया तो मुझ पे जादू की अलामत लग रही है, तो वो जाते हैं ऐसे लोगों के पास कि वो ऐसे लोग भटक जाते हैं और जादू कर दिया है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, सवाल करते हैं लोगों से, लाइनी में जाके पहुंच जाते हैं ऐसे जिन्होंने अपने खोल रखे हैं शॉप्स, और सवाल करते हैं, लाइमी में भी करते हैं, पहले खुद ही अज्यूम कर लेते हैं, फिर हमें किसी ने जादू कर दिया है, हमें किसी ने जादू कर दिया होगा, तो फिर उठकर चल देते हैं, चल निकलते हैं किसी से पूछने कछने, या जिसको कोई भी खबर नहीं भी है, और वो भी किसी ना किसी का नाम ले ही लेता है, मजीद जैसे भुगतान तराशी भी कर देता है, कुछ ऐसी अलामतें बताता है ना, ये इस तरह के बाल होगी उस औरत की, या उस तरह के घुंघरेले बाल होंगे या लंबे बाल होंगे, फला फला निशानी जिसने आपके ऊपर जादू कर दिया। अब इंसान है ना, नाम तो उसने लिया नहीं, उसको नाम मालूम हो तो वो बताए, कॉमन सी चीज़ें वो बताता है, और इंसान घर वाला जो है जिसको वो डाउट होता है जादू टोने का, और वो अपने रिश्तेदारों पर ही शक करने लगता है। तो दरअसल क्या है, जो किसी नजूमी के पास यानी गैब की खबरें देने वाले के पास और उससे जाकर किसी चीज़ के बारे में पूछेगा कि चोरी किसने की है, या हमारे यहाँ जो ये नींबू या मिर्चा या काला धागा जो पड़ा है ये किसने डाला है, ये चोर का नाम बता दिए, तो उसकी 40 रात की नमाज कबूल नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि 40 दिन अब नमाज़ें पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं, कि हम आने वाले फ्यूचर में जो हमारी 40 नमाज़ें हैं वो कबूल ही नहीं होंगी। दरअसल वो जो 40 नमाज़ें हैं वो पिछली जो नमाज़ें हम पढ़ चुके हैं वो नमाज़ कबूल नहीं होंगी। वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो ये कितना बड़ा जुर्म है ना, और हमारे मुआशरे में ये कितना आम होता है। आज आप देखिए कि हर दूसरा शख्स इस चीज़ों में मुब्तला है। कहीं भी आप देखिए कैसा आप देखिए कि जैसे हमारे पास बिल्कुल सामने सर्व की जाती है चीज़ें, न्यूज़पेपर्स है या टीवी चैनल्स हैं, या आप कहीं पे भी कुछ भी कोई इश्तिहारात देखते हैं तो लिखा होगा कि आपका ये जो हफ्ता है ये कैसा आपका गुजरेगा, या अखबारों में भी दिया रहता है कि कैसे आपका ये जो इस तरह से जो आपके सितारे हैं वो कैसे रहेंगे। बास वक्त टीवी चैनल्स में भी इसी तरह की चीज़ें आ रही होती हैं, तो कहीं से भी इस तरह से बातें आती हैं। तो आप देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग इस्तिखारे के ज़रिए से तो, इस्तिखारा तो होता है, इस्तिखारे से हम अल्लाह से मशवरा कर सकते हैं और आइंदा जो हमारा काम हो रहा है उसमें अल्लाह से खैर की मदद मांग सकते हैं। लेकिन हम इस्तिखारे के ज़रिए से भी क्या है, लोग गैब का इल्म मालूम किया जा रहा है, इस्तिखारे का नाम गलत करके उसके ज़रिए से भी क्या करते हैं, गैब का इल्म मालूम किया जा रहा होता है। नाम इस्तिखारा है लेकिन उसके पीछे भी काम क्या हो रहा होता है, गलत काम करते हैं। और कहते हैं कि हॉरोस्कोपी पर मबनी कुछ किताबें भी छापी जाती हैं, या फिर रिसाले वगैरह या बुक्स या मैगजीन्स में बताया जाता है, कहीं कुछ भी लोग हाथ देकर बता भी देते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि चलते फिरते है ना, कॉलेज स्कूल कहीं पर भी आपके माथा पढ़ के आपको बता देंगे। तो कुछ किसी और तरीके से भी, तो किसी गैब की खबर देने वाले के पास भी जाना, दरअसल क्या है, ये एक बर्बादी है इंसान के लिए। एक सामने वाले शख्स ने कुछ 1-2 बातें बताई, तो फिर इंसान इंटरेस्टेड हो गया, चल पड़ा, ज़रा और बताइए क्या लिखा है, मेरा माथा देख के बताइए मुझे क्या होने वाला है, हाथ बताइए देखिए मेरे के मुझे जॉब कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी ना, या मेरे क्या बच्चे कब होंगे या कितने होंगे, या फ्यूचर में कितना पैसा है, कितना मनी है, क्या होने वाला है, यही सब। तो अव्वल तो दरअसल क्या है, इस रास्ते पर इंसान को जाना ही नहीं चाहिए, और अगर किसी से ऐसी ही जो है नाफरमानी हो गई है, कुछ ऐसा हो भी जाए, तो फिर क्या है, वो अल्लाह से तौबा कर ले।
और आप देखिए कि जब इंसान ऐसा कोई मिल जाता है तो वो अगर कुछ एक बात बताता है तो फिर लोग जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं वो उसके पीछे भी लग जाते हैं। एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा होता है कि वो इंसान अपने आप पे कंट्रोल भी नहीं कर पाता है। और फिर क्या करता है कि इंसान उसके और पीछे लग जाता है कि हाँ, हाँ, आप बताएँ मुझे, ठीक है, मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है, बाजी और बताएँ सिस्टर और बताएँ, इस तरीके से नजूमियों के पीछे लग जाते हैं। और आप देखिए कि एक वक़्त था कि इंसान जो है सब लोग इसी में मशगूल थे। कहीं न कहीं हर इंसान कहीं न कहीं इस चीज़ों में मशगूल होता है। कोई ये चैलेंज नहीं कर सकता कि कभी भी उसने फ्यूचर जानने के लिए अपने हाथ या कलाई या कोई ऐसी ज़राए नहीं इस्तेमाल किए कि कभी उसने ना जानने की कोशिश की हो। कॉलेज टाइम जो होता है, बच्चों के कॉलेज टाइम वो अक्सर एक-दूसरे को अपने हाथ दिखा रहे होते हैं और फ्यूचर जानने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। या ये सब क्या है, दरअसल लाइमी जहालत है। अल्लाह से सच्ची तौबा करें, अल्लाह की तरफ पलटें और रुजू करें और जो पिछली ज़िंदगी में जो गुनाह हो चुके हैं, अल्लाह से माफ़ी माँगे। दरअसल क्या है, ये एक बहुत बड़ा गुनाह है और इसमें दरअसल क्या है, 40 दिन की नमाज़ें क्या होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। व इन तक़सिमू बिल अज़लाम, और ये कि पाँसों के ज़रिए अपनी किस्मत मालूम करो, यानी तीरों के ज़रिए जो वो कुफ़ार मक्का जो है, तीरों के ज़रिए से अपनी किस्मत मालूम करते थे। असल में ये हमारे यहाँ भी इस्तिखारे से किया जाता है ना। दौर जाहिलियत में भी कुछ तीर रखे होते थे काबा के पास में। एक पर लिखा होता था इफ़ल यानी तुम करो, और दूसरे पर लिखा होता था ला तफ़ल ना तुम करो। तो जब पूछना होता था तो कि ये काम करें या ना करें, तो जाकर उसी तीर को, जो तीर होते थे वहाँ से निकाल लेते थे, और जो जब इफ़ल का तीर निकलता था तो वो काम करते थे, और ला तफ़ल का जब तीर निकलता था तो वो उस काम से रुक जाते थे। और बाज़ लोग इस तरह से परिंदे उड़ाकर किस्मतें बताते थे। परिंदा उड़ाया करते थे और अगर परिंदा दाएँ तरफ गया तो काम कर लेते थे और बाएँ तरफ गया तो काम नहीं करते थे, वगैरह-वगैरह। जितनी भी जो किस्में हैं ना, वो यहाँ पे सब मेंशन हुई हैं, और जो नहीं भी हैं, किसी तरह की भी गैब की खबरें मालूम नहीं अगर करनी है, तो ख़्वाह तोते के ज़रिए से हो या कबूतर के ज़रिए से या किसी और के ज़रिए से ना, तो ज़ालिकुम फ़िस्क, ये तो क्या है दरअसल नाफ़रमानी के काम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स काहिन या नजूमी के पास जाए और उसकी बातों की तस्दीक करे, तो गोया उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली शरीयत से कुफ्र कर दिया, इनकार कर दिया। ये मुस्नद अहमद की हदीस 9536 है। इतनी बड़ी बात है ना। सोचिए इंसान ला इल्मी जहालत में कितना इस तरफ जाता है। हर इंसान ना, कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि हम कभी नहीं गए। हर इंसान गया है इस रास्ते की तरफ। फ्यूचर जानना है, हमारे आगे ज़िंदगी में क्या होने वाला है, हमारे आइंदा ज़िंदगी में क्या होगा, हर एक को फ़िक्र लगी होती है। लड़कियां हैं तो उनको शादी, हस्बैंड और बच्चे कैसे क्या होंगे, ये सब जानना होता है। जो शादीशुदा है उनको अपने बच्चे फ्यूचर वगैरह के बारे में जानना होता है। हर शख्स इसमें जकड़ा हुआ होता है, तो क्या करें, अपनी इस्लाह कर लें। तो क्योंकि ये दरअसल क्या है, बहुत बड़ा जुर्म है। जो भी किसी नजूमी काहिन के पास गया, उसने वहाँ पे जाके उसकी तस्दीक की, यानी कि उसने कहा हाँ वाकई में वो जो नजूमी जो थे सच कह रहे थे, मेरे साथ तो ऐसे ऐसी मामला हुआ है, वाकई में मेरे ऊपर जादू कर दिया गया है, वाकई में मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है इस तरीके से। तो जब भी कोई ऐसे गया तो उसने ये कुरान और सुन्नत का, शरीयत का इनकार कर दिया, कुफ्र कर दिया और काफिर हो गया। जो दीन का इनकार कर दिया ना, ये शरई कुफ्र में शामिल है। तो ये मामूली बात नहीं है, दरअसल ये क्या है, एक फन और एंजॉयमेंट नहीं है, दरअसल ये क्या है, एक हराम चीज़ बताई है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। और अल्लाह तबारक तआला यहाँ फरमा रहे हैं, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लामी दीना, व रदीतु लकुमुल इस्लामा दीना। अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे कि आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है और अपनी नियामतें तुम पर तमाम कर दी हैं, और तुम्हारे लिए इस्लाम को, तुम्हारे दीन को हैसियत से कबूल कर लिया है। लिहाजा हराम और हलाल की जो कैद है तुम पर आयद की गई है, उनकी पाबंदी करो। तो इस आयत से ये बात पता चलती है कि हमारा दीन मुकम्मल कर दिया गया है। कोई चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी नहीं छोड़ी जिसे उन्होंने हमें ना बताया हो। हर चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया वो उन्होंने हम तक पहुँचा दिया है। हर उस चीज़ के बारे में बता दिया गया, हर वो काम मौजूद है। ये अलग बात है कि हम लोग क्या हैं, जाहिल हैं, अजमी हैं, हम कुरान और सुन्नत नहीं पढ़ते हैं। हम उसको ना पढ़ने और ना जानने की कोशिश भी करते हैं, यानी उधर हम उस तरफ जाते भी नहीं, वरना दरअसल वो क्या है, वो सब कुछ तो वहाँ मौजूद है, हर चीज़ बता दी गई है। अब जो कोई जन्नत में जाना चाहता है, उसके लिए भी ये अहकामात साफ-साफ मौजूद है कि क्या काम करें,
तुम इस तरफ जा सकते हो। और जो जहन्नुम से बचना चाहते हैं, जो जहन्नुम से बचते हैं, वो डरते हैं, उस तरफ से जाने से डरते हैं, तो उसके लिए भी सारे के सारे अहकामात मौजूद हैं। दूसरी बात ये कि पता चलती है कि इस आयत से कि दीन में कोई भी चीज़ नई नहीं है। दीन में कोई नई चीज़ की गुंजाइश है ही नहीं। किसी नई चीज़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हुआ हो ऐसा दीन में दाखिल नहीं किया जा सकता। ना दीन के नाम पर, ना इबादत के नाम पर, ना अकीदे के नाम पर। यानी कि दीन पूरा मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह तबारक ताला ने दीन को मुकम्मल कर दिया है। अब कोई ऐसी नया तरीका ईजाद हमें करने की ज़रूरत नहीं है जो दीन में शामिल ही नहीं है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जिसने इस्लाम में बिदअत ईजाद की और इसे अच्छा समझा, तो उसने ये समझा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम रिसालत में खयानत की है, क्योंकि अल्लाह का फरमान है कि आज मैंने तुम्हारे दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। तो उस दीन पर क्या है, फिर उसने ना तो यानी कि उसने फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिदअत किया है, यानी कि उसने दीन में बिदअत ईजाद कर ली है। कुछ लोग सवाब ज़्यादा कमाने की नीयत से ना, कुछ अच्छा करने की नीयत से लोगों ने आज दीन में कैसे रसूम और रिवाज बना रखे हैं। लेकिन हमारा दीन तो बहुत आसान है। हमारा दीन अल्लाह तबारक तआला ने बहुत आसान फराहम कर दिया है। तो हमारी ना तो नमाज में ऐसी कोई नई चीज़ें आई गई हैं, ना कोई हमारे हज में, और ना कोई रोज़ा नमाज में, कुछ भी नहीं है ऐसा। सब कुछ क्या है, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके बता दिया है। हज का भी तरीका उन्होंने सिखाया, रोज़ा कैसे रखना है तरीका बताया, नमाज कैसे पढ़नी है तरीका बताया, वज़ू कैसे करना है सब तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। कोई भी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं छोड़ी। कितना हमारे दीन भी अल्लाह ने कितना आसान कर दिया है ना। हमारे दीन के लिए कोई कोई जो है मुश्किल नहीं है। इतना आसान है, इतना बिल्कुल सिंपल दीन है। इसके बावजूद भी लोगों ने दीन के नाम पर जो-जो चीज़ें गढ़ रखी ना, उन सबको एक तरफ रखा जाए और सारे बोझ उतार दें। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आए इसलिए थे कि वो यहूद और नसारा के दीन में जो तब्दीलियाँ उन्होंने कर ली थी, और लोगों ने अपने ऊपर जो ज बेड़ियाँ बाँध ली थी, आयत कर ली थी, उन सबको निकाला जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पिछली जो अहले किताब थे, उन्होंने अपने ऊपर जो ज़ंजीरें बिदअत की इजाद कर ली थी, उन सबको वो निकाल ले आए थे। लेकिन अफ़सोस तो इसी बात पर होता है कि दीन के नाम पर आज मुसलमान इसी चीज़ का शिकार हो गया है। मुश्किलात में बढ़ करके, बिदअत ईजाद करके, और इस दीन को मुश्किल बना दिया है। हमेशा एक सवाल यही किया जाता है, और आप भी एक सवाल ये कीजिए कि जब भी कोई चीज़ सामने आए ना, तो यही सोचें कि आपको कुछ करने को कहा जाए, तो ये पहले सोचें कि क्या ये अल्लाह ने हुक्म दिया है? कुरान में कहीं इसका ज़िक्र है? या फिर आप ये सोचें कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका करने को कहा है या करने का हुक्म दिया है? या फिर आप ये सोचिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सहाबा इकराम से करने का इसका हमें अमल मिलता है। कहीं सहाबा ने तो ये काम नहीं किया है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता जो लोग थे, और वो किसी भी काम ऐसा उन्होंने नहीं किया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका हो। हर वो काम उन्होंने किया जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने को कहा हो। या ताबाइन से कोई चीज़ साबित है, ताबाइन से साबित है ना। कोई भी ऐसा काम जो अल्लाह से, रसूल से, सहाबा से, ताबाई से, ताबाइन से अगर वो साबित है तो करें, और अगर नहीं साबित है तो उनको छोड़ दें। दरअसल ये लोग क्या है, बेहतरीन लोग थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरअसल क्या है, बेहतरीन ज़माने के जो लोग हैं मेरे ज़माने के लोग हैं, फिर जो उनके उनसे मिले हुए, फिर उनसे मिले हुए, फिर उनसे मिले हुए। बुखारी की हदीस है। यानी कि इससे पता चलता है कि बेहतरीन जो ज़माना था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का, फिर उलमाओं का। तो ऐसा कोई भी काम जो दीन में नहीं है, शरीयत में नहीं है, इंसान सवाब की नीयत से वो जो करता है, वो दरअसल क्या है, बिदात है। और बिदात क्या है, हर बिदात क्या है, गुमराही, और हर गुमराही क्या है, इंसान को जहन्नुम की तरफ लेके जाती है। तो बिदात से बहुत बचने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा दीन बहुत आसान है। आज लोग कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, कैसे करें, क्या करें, क्या काम करें, क्या मामला करें, क्योंकि दिन इतना मुश्किल बना दिया गया है ना। आयत 4। यसअलूनका माज़ा उहिल्ला लहुम कुल उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात व मा अल्लमतुम मिनल जवारिह मुकल्लबीना तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह फकुलू मिम्मा अक्सकना मिम्मा अमसकना अलैकुम वज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहि वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। आपसे पूछते हैं कि उनके लिए क्या हलाल किया गया है, तो आप कह दीजिए कि तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीज़ें हलाल की गई हैं, और शिकारी जानवर में से जो तुमने सिधाए हों, जिन्हें तुम शिकारी बनाने वाले हो, उन्हें उसमें से सिखाते हो जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है, तो इसमें से खाओ, और वो जो तुम्हारी खातिर रोक रखे हैं, और उस पर अल्लाह का नाम जिक्र करो,
اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کھانے اور پینے کی تمام اشیاء دو شرطوں کے ساتھ تمہارے لیے حلال ہیں۔ ایک یہ کہ وہ چیز پاکیزہ اور صاف ستھری ہو، گندی باسی سڑی ہوئی اور بدبودار نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اس سے متعلق شریعت میں یہ صراحت نہ ہو کہ وہ حرام ہے۔ اس طرح حرام اشیاء کا دائرہ بہت محدود ہے اور حلال اشیاء کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو چیزیں حلال کی ہیں وہ بہت زیادہ ہے، اور حرام چیزیں دراصل کیا ہیں؟ وہ بہت کم ہے، بہت تھوڑی سی ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین، یعنی وہ شکار حلال ہے جسے تم شکاری جانور مثلا کتے، چیتے اور باز وغیرہ کے ذریعے سے شکار کرو۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باز سے شکار کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو تمہارے لیے روک لے تو تم اسے کھا لو۔ یعنی کہ پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے نا، کہ شکار کرتے تھے، تو جو شکار کے لیے جو جانور رکھتے تھے تو وہ باز ہے، چیتا ہے، کتا ہے، پالتو وہ بنا کے رکھتے تھے، اور وہ بسم اللہ کہہ کے ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ شکاری جو تم نے باز چھوڑا ہے یا شکاری کتا چھوڑا ہے یا شکاری جو بھی تم نے جانور چھوڑا ہے، بسم اللہ کر کے وہ لوگ چھوڑتے تھے، اور اگر وہ شکار انہوں نے کر لیا ہے لیکن اس کو انہوں نے کھایا نہیں ہے، تو پھر کیا ہے، اس میں سے وہ کھا سکتے، لیکن اگر اس شکاری نے اس کتے یا باز نے خود کھا لیا تو پھر وہ حرام ہے، کیونکہ اس کو انہوں نے ٹرین کیا ہے، ٹریننگ دی جاتی تھی ان کو اس طریقے کی، کہ وہ اس طریقے سے وہ ٹرین تھے، ویل ٹرین کیے جاتے تھے، پالے جاتے تھے، ان کو وہ ٹیکنیک سکھائی جاتی تھی کہ وہ اس طریقے سے وہ شکار کریں۔ تو علمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکن علیکم، یعنی جب شکاری جانور سدھایا ہوا ہو اور وہ شکار کو اپنے مالک کے لیے پکڑے رکھے اور اسے چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو تو یہ شکار حلال ہے، خواہ وہ اسے قتل ہی کیوں نہ کر دے۔ ٹھیک ہے۔ آیت 5، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور ان لوگوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے جنہیں کتاب دی گئی ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اس حال میں کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو تو بدکاری کرنے والے نہیں اور نہ چھپی آشنائی بنانے والے، اور جو ایمان سے انکار کرے تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اہل کتاب کا جو کھانا ہے نا، کھانا کھانے کے لیے بنیادی شرائط یہ ہیں کہ ذبیحہ پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جو ذبح جانور ہے اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور جو چیز دراصل کیا ہے، پاکیزہ ہو، ان کے دسترخوان پر کوئی بھی حرام چیز مثلا شراب یا سور کا گوشت وغیرہ نہ ہو۔ اگر ان کے دسترخوان پر ایسی اشیاء، ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ کھانا تو درکنار ان کے برتن بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، بشرطے یہ کہ انہیں خوب دھو کر پاک صاف کر لیا جائے، اور پھر یہ استعمال کرنا دراصل کیا ہے، مجبوری ہے۔ آیت 6، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر جنبی ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پہ ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پائے تو پاک مٹی کا کسط کرے، بس اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، اور لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، اور تاکہ وہ اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دے تاکہ تم شکر کرو۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کے لیے وضو کرنے کا
اور جمع کے بعد غسل کرنے کا، اور اگر پانی نہ ہو تو وضو اور غسل کے بجائے تیمم کرنے کے احکام فرمائے ہیں، احکام بتائے ہیں۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 اعضاء کو دھونے کا حکم دیا ہے، ایک عضو پر مسح کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ان احکامات کی تشریح کی ہے۔ آپ ہمیشہ منہ اور ہاتھ اور پاؤں دھویا کرتے تھے اور سر پر مسح کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کے لوگوں کو قیامت کے دن اس حال میں پکارا جائے گا کہ وہ وضو کی وجہ سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے۔ سو تم میں سے جو شخص اپنی یہ روشنی بڑھانے کی طاقت رکھے تو وہ ضرور ایسا کیا کرے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ دراصل کیا ہے، وضو سے انسان کے جو ہے پاکی و طہارت ملتی ہے۔ اس سے انسان کے اوپر ہر طریقے کی نجاستیں دور ہو جاتی ہیں نا، مطلب کہ اگر ہاتھ پاؤں منہ میں جو گندگی وغیرہ کبھی کبھی چپک جاتی ہے تو یہ سب صاف ہو جاتی ہے وضو سے۔ اور وضو سے اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، اللہ کے انسان قریب ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ وضو کے ذریعے سے ٹھنڈے بھی ہوتے ہیں نا، یعنی کہ جب گرمی شدید ہوتی ہے تو وضو کرتا ہے انسان، اس کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے اور پاک بھی ہو جاتا ہے، اور اللہ کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آیا ہے، تو تم نے اگر عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام کر لو، پاک مٹی سے اپنا صفائی کر لو، بس اس پر ہاتھ مارو اور اپنے منہ پر ہاتھ مارو اور پھیل لیا کرو۔ اور اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرتا ہے، اور وہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تنگی نہیں چاہتا، تاکہ وہ اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دے اور تم تاکہ شکر گزار کرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وضو دراصل کیا ہے، وہ ظاہری اور باطنی کی طہارت کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی وضو کا پانی اپنے قریب کرتا ہے، پھر وہ کلی کرتا ہے، پھر ناک میں پانی کھینچے اور اسے جھاڑتا ہے، تو اس سے اس کے چہرے، منہ اور ادراک کے نتنوں کے گناہ جھڑتے ہیں۔ پھر جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو لازماً اس کے چہرے کے گناہ بھی پانی کے ساتھ اس کی داڑھی کے کنارے سے گر جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں کے اوپر تک دھوتا ہے تو لازماً اس کے ہاتھوں کے گناہ پانی کے ساتھ اس کے اوپر سے گر جاتے ہیں۔ پھر وہ جب سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ پانی کے ساتھ اس کے بالوں کے اطراف سے زائل ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ٹخنوں کے اوپر تک اپنے دونوں قدم دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں کے گناہ پانی کے ساتھ اس کے پوروں سے گر جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ کھڑا ہوا اور نماز پڑھ لی اور اللہ کی شان اس نے حمد و ثنا اور بزرگی بیان کی اور اپنا دل اللہ کے لیے ہر قسم کے دوسرے خیالات اور تصورات سے خالی کر لیا، تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکلتا ہے جس طرح اس وقت تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا، یعنی کہ وہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس لیے جب وضو کرے تو کیا کرے، ذوق اور شوق اور دل لگا کر کرنا چاہیے۔ جب وضو کرے تو کیا کرے، دل سے کرے۔ اور وضو دراصل کیا ہے، جب مشکل لگے تو ذرا سوچے کہ اللہ کا جو قرب ہے نا، مجھے اسے حاصل ہونے میں تھوڑا مشکل ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ دراصل کیا ہے، یہاں پہ وضو کے بارے میں بتایا گیا ہے، وضو کی فضیلت ہے، وضو کرنے سے انسان کے گناہ جھڑتے ہیں اور وضو سے ہمارے لیے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے وضو میں جو ہمیں احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے وہ بھی اس میں ضروری ہم جانا ہے کہ ہمارے اگر ٹخنے اگر نہیں بھیگیں گے تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، تو پھر ہم نے انہیں پا لیا اس حالت میں کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے، تو ہم جلدی میں اپنے پاؤں پر گیلا ہاتھ پھیر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں 3 مرتبہ فرمایا، ان ایڑیوں کے لیے دوزخ میں بڑی ہلاکت ہے، ان ایڑیوں کے لیے دوزخ میں بڑی ہلاکت ہے، ان ایڑیوں کے لیے دوزخ میں بڑی ہلاکت ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایڑیاں جو ہیں، ٹخنے جو ہیں، وہ خشک نہ رہیں، وہ بھیگ جانے چاہیے۔ اور ترمذی کی ایک حدیث میں آتا ہے، جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کا وضو بھی نہیں ہوگا۔ اور چہرے کو دھونے میں منہ کی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی شامل ہے۔ اسی طرح سے داڑھی کا خلالہ بھی کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ پاؤں اور ایڑیوں تک دھوئے جائے، یعنی کہ جب پاؤں دھونے کا جو ذکر ہے تو پورا ایڑیوں تک دھویا جائے۔ سنت سے بھی یہی ثابت ہے۔ وضو میں کسی بھی عضو کو 3 دفعہ سے زیادہ دھونا منع ہے۔ علماء نے ناپاکی کی 2 اقسام بیان کی ہیں کہ حدث اصغر، پہلی جو ناپاکی ہے جو کہ وہ ہوا خارج ہونے یا بیت الخلاء سے فراغت کے بعد لاحق ہوتا ہے،
تو وضو کے ذریعے سے اس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور حد سے اکبر بڑی ناپاکی ہے، اس کو کیا کیا اس میں شامل ہے، یعنی اس میں حالت جنابت بھی اس کو کہتے ہیں، احتلام یا صحبت یا حیض یا نفاس سے لاحق یہ ہوتا ہے، تو غسل سے یہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے جب وضو کیا اور اپنے قدم ناخن پر پھر بھر جگہ ناخن پر جو جگہ تھی وہ خشک چھوڑ دی، یعنی ناخن اس نے کیا کیے، بھگائے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا واپس جاؤ اور اچھی طرح سے وضو کرو، چنانچہ وہ شخص واپس گیا اور اس نے دوبارہ وضو کیا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، یعنی تم نے اگر جمع کیا ہو یا تمہیں احتلام ہو گیا ہو اور تمہیں پھر غسل تمہیں کیا کرنا ہے، تو صرف کیا ہے، وضو اس میں نہیں ہے، یعنی کہ حادث اکبر ہو گیا ہے، بڑی ناپاکی ہو گئی ہے، تو اس میں کیا کرنا ہے، غسل کرنا ضروری ہے، غسل فرض ہے، وضو سے کام نہیں چلنے والا۔ لیکن وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُكُم مِّنكُم، یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہو اور وضو یا غسل کرنا نقصان دہ ہوتا ہو، یا اس کے بجائے وضو اور غسل کے تیمم کرنا چاہیے، یعنی اگر وہ سفر میں ہے یا اس کے پاس پانی نہیں مل رہا ہے یا ایسی کوئی بیماری اس پر ہے اور اس پر غسل بھی کیا ہے، فرض ہو چکا ہے، تو غسل کے بجائے وہ تیمم کر لے اور نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سفر میں ہو اور پانی دستیاب نہ ہو تو بجائے وضو کے وہ تیمم کر لے اور نماز کو وقت پر ادا کرے، اور اگر کوئی شخص قضائے حاجت کر کے آیا ہے اور وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو بجائے وضو کے وہ تیمم کر لے اور نماز کو وقت پر ادا کرے، اور اگر کسی شخص نے جمع کیا ہو اور غسل کرنے کے لیے پانی نہ ہو تو اسے چاہیے غسل کے بجائے وہ تیمم کر لے اور نماز کو وقت پر ادا کرے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے، نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، کوئی بہانہ کوئی ہیل حوالہ وہاں پہ نہیں ہے کہ نماز ہم کیسے پڑھیں۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تو مجھے احتلام ہو گیا اور پانی نہیں ملا، لہٰذا میں نے چوپایوں کی طرح مٹی میں لوٹ پوٹ لے لیا، پھر میں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے اس طرح کرنا کافی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر انہیں پھونک ماری اور دونوں ہاتھوں کو چہرے پر اور پھر ہاتھوں پر اس کا مسح کر لیا، یعنی کہ پھیر لیا، تو یہ تیمم کا طریقہ ہو گیا۔ تو اس طریقے سے کیا ہے، انسان پاک ہو جائے گا۔ حد سے اکبر ہو گیا اور پانی نہیں ہے اور پانی بالکل کہیں نہیں ہے، پھر انسان کیسے نہائے، کیا کرے، وہ ایک سچویشن اور کنڈیشن ہے، تو پھر کیا کرے، تیمم کر کے وہ پاکیزگی حاصل کر لے اور پھر وہ نماز پڑھ لے، نماز معاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے تنگی نہیں چاہتے ہیں، آسانی چاہتے ہیں۔ آیت 7، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَّقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمتیں یاد کرو، اس کا عہد جو اس نے تم سے مضبوط باندھا جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو یاد دلاتے ہیں، یا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے نا، اگر پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لو، بیماری ہو یا سفر میں ہو یا تم کیسی بھی حالت میں ہو تو تم کیا کرو، تیمم کر لو، اور کتنی آسانی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے فراہم فرما دی ہے، یہ عظیم الشان دین عطا فرمایا، اور پھر اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بہترین رسول تمہاری طرف بھیج کے مبعوث فرمایا، اور ان سے یہ بھی عہد و پیمان بھی لیا کہ جو اب آپ کی جو بیعت کرے گا، آپ کے ساتھ جو بیعت کرے گا، جو آپ کی اتباع کرے گا، جو آپ کی اطاعت کو بجا لائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد اور حمایت کرے گا، تو آپ کے دین سے نہ صرف خود وابستہ ہوگا بلکہ اس کو کیا ہے، اس نے دوسروں تک بھی بات پہنچائی، تو دراصل کیا ہے، وہ تقوی اور پرہیزگار کرنے والے ہیں، وہ سمینا واتعنا کرنے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ آیت 8، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کے تمام حقوق ادا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام حقوق وہ ادا کرتے رہیں، حق کی گواہی دیں، اور کسی قوم کی عداوت یا دشمنی انہیں ناانصافی پر آمادہ نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں عدل اور انصاف کا بھی حکم دیا ہے، کیونکہ یہ بات دراصل کیا ہے، تقوی کے بہت قریب ہے، اور نصیحت کی بات دراصل کیا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔
عدل اور انصاف کیا ہے؟ تقوی کے قریب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یعنی عدل اور انصاف کے لیے گواہی دو، ظلم اور استبداد کے حق میں گواہی مت دو، ظلم اور زیادتی کے حق میں گواہی مت دو۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہ میں سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کی، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے، حالانکہ اس سے پہلے آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، خبردار جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، خبردار جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا۔ پھر آپ برابر ان الفاظ کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید آپ خاموشی نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو الفاظ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کہتے ہی رہے کہ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کچھ مال کا عطیہ دیا، اور میری والدہ عمرہ بنت رواح نے کہا کہ میں تو اس وقت تک خوش نہ ہوں گی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنا لیں۔ تو میرے جو والد تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس مقصد کے لیے وہ حاضر ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو اس طرح کا تحفہ عطا کیا ہے، اس طرح کا تحفہ سب اولادوں کو برابر سے دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل کرو۔ نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے واپس آ کر اپنا صدقہ واپس لے لیا، یعنی کہ جس کو وہ تحفہ ایک ہی اولاد کو دیا تھا ان سے انہوں نے آ کے واپس لے لیا۔ تو یہ عدل نہیں ہوا نا۔ اگر آپ دیکھیں 5 اولادیں اور کسی کو آپ زیادہ چاہتے اور ایک اولاد کو آپ ایک تحفہ یا گفٹ کر رہے، باقی 4 کو ساتھ نہیں دیا، چاروں کو گفٹ نہیں دیا، تو یہ عدل سے کام نہیں ہوا۔ تو عدل سے کام لے، کوئی بھی تحفہ تحائف دے کسی کو بھی دے تو عدل سے کام لے۔ آیت 9، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہیں، بے شک ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ آیت 10، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔